کشمیر میں جو ایک آپریشن کیا گیا اور راولاکوٹ میں اس کے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور غم و غصہ تو اپنی جگہ پہ خون خرابے کا جو نقصان ہے وہ ریاست پاکستان کو ہوا ہے اور ریاست پاکستان جو حقیقی ریاست پاکستان ہے وہ دعوے دار نہیں، حقیقی ریاست پاکستان جو ہے وہ پریشان ہے اور اب سسٹم کے اندر سے ہیٹ آ رہی ہے، شدت اور حدت آ رہی ہے اور اب سسٹم کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ کون سا طرز حکمرانی ہے اور یہ کون سی یہ پالیٹکس ہے اور یہ کون سا نظام ہے اور یہ کون سی حکومت ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہر جس طرف سے بھی آواز اٹھتی ہے اور اپنے ہی عوام کو آپ گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ صرف پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ تقریباً 9 مئی، پہلا 9 مئی کا ہوا، پھر 26 نومبر ڈی چوک ہوا، پھر مرید کے ہوا، پھر آزاد کشمیر ہوا، پھر گلگت بلتستان ہوا اور اب پھر یہ معاملہ دوبارہ سے کشمیر میں یہ راولاکوٹ میں جو خونی کھیل کھیلا گیا ہے۔ اس لیے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی سنجیدہ اور پیچیدہ ہیں۔ اس لیے جناب جو اس وقت ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بعد یہ میں سسٹم کے اندر کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، کیونکہ راولاکوٹ کا معاملہ جو ہے، کشمیر کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے اور کشمیر کے بارے میں جس نے بھی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، خواہ وہ عسکری تھا خواہ وہ سیاسی تھا، اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے اور خواہ وہ ڈکٹیٹر تھا یا اس پر سول حکمران تھا۔ تو بہرحال سچویشن یہ ہے کہ معاملات دیگر گوں ہیں اور جو کشمیر کی صورتحال جو بگڑ گئی ہے، اب یہ سارے کا سارا ملبہ کس پہ ڈالنا ہے، اب اس کی بات کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا ملبہ کس پہ ڈالیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی خود وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور اب وہ اپنی صفائیاں دینے پر آ گئی ہے۔ کل ان کے وزیر اعظم میدان میں آئے اور انہوں نے کچھ انٹرویوز دیے اور بڑے محتاط انداز میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ بالکل غلط تھا اور جن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور جو ایک ونڈو تھا بات چیت کا، اسی کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا، اسی کو آپ نے ملک دشمن قرار دے دیا اور اسی کو آپ نے دہشت گرد قرار دے دیا، بالکل اسی طریقے سے جو 9 مئی والی حرکت کی گئی تھی، جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا، وہی یہ کیا گیا۔ لہٰذا اس کے بعد جو صورتحال ہے بگڑ گئی۔ تو اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے، اب اس کے بارے میں وہی جعلی قسم کی آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں اور بنا کے کروائی جا رہی ہیں کہ جناب وہ فلاں بھارتی کرنل سے رابطہ ہے، فلاں بارہ سے رابطہ ہے، فلاں کسی سے رابطہ ہے۔ یہ اس طرح کی بیہودہ حرکتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جاننے والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور کون آپ کی بات مانے گا۔ بہرحال یہ تو جو ہے سرکاری بیانیہ وہ بالکل مسترد ہو چکا ہے اور اب سارے کا سارا ملبہ جو ہے وہ آ رہا ہے ملٹری رجیم پہ، فوجی قیادت پہ آ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ دو بندوں کے نام لیا جا رہا ہے، ایک آئی جی کا نام لیا جا رہا ہے اور دوسرا نام وہ ہے کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت اور دوسرے نام ہے بریگیڈیئر فائق صاحب۔ یہ دو افسروں کے نام لیے جا رہے ہیں، تیسرا کسی کا نام نہیں لے رہے، آزاد کشمیر کی حکومت کا بھی کوئی نام نہیں لے رہا۔ البتہ ان کے خلاف، فیصل کے خلاف نعرے جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں اور عوام جو ہے، کشمیری عوام جو ہے وہ ان کو ٹھیک ٹھاک لتاڑ رہی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو اوورسیز کشمیریز ہیں، وہ اوورسیز کشمیریوں نے جو کل ریاکشن ظاہر کیا ہے اور ان کو بھی جو اوورسیز کشمیریوں کا احتجاج تھا اس کو بھی سبوٹاج کرنے کے لیے اپنے سرکاری ٹاؤٹس بھیجے گئے تھے اور ان سرکاری ٹاؤٹس کی وجہ سے ان کو بھی نکال کے انہوں نے باہر پھینک دیا کشمیریوں نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال اس حد تک بگڑی ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں جی ذرا تازہ ترین صورتحال پہ، اور وہ یہ ہے کہ راولاکوٹ شہر میں کرفیو کے باوجود کل شام مظاہرین ایک بار پھر بڑی تعداد میں باہر نکلے۔ یہ وہاں کی جو خبر آ رہی ہے وہاں بتا رہا ہوں میں کہ کرفیو، سو کالڈ کرفیو لگایا گیا تھا اور راولاکوٹ کے نزدیکی اہم علاقوں تراڑکھل اور بلوچ میں، اور تراڑکھل اور تراڑ بلوچ میں بھی لوگ گزشتہ رات کے واقعات کے خلاف باہر نکلے اور کل کی لانگ مارچ کی کال میں بھی لوگوں کی شرکت کی اپیل کی گئی
اور یعنی کہ آج بھمبر، کوٹلی اور میرپور میں بھی عوام نے لانگ مارچ میں شرکت کی اپیل کی، لاؤڈ سپیکرز کے ذریعے مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے 90% علاقوں میں کل جو ہے وہ مکمل شٹر ڈاؤن رہا، کیونکہ 9 جون کو ہونا تھا، یعنی کہ آج لانگ مارچ سٹارٹ ہونا ہے، لیکن کل جو ہے اس واقعے کے خلاف مکمل طور پر میرپور ڈویژن اور کوٹلی، اور اس میں مکمل طور پر بھمبر، کوٹلی، میرپور، یہاں پہ شٹر ڈاؤن رہا، کل ہڑتال ہوئی ہے، اور آزاد کشمیر کے 90% علاقوں میں شٹر ڈاؤن تھا جی، اور میرپور ڈویژن میں اور کوٹلی نے کل عشاء کی نماز کے وقت راولا کوٹ میں ادا کرنے کا اعلان کیا تھا، اور عشاء کی نماز، اور اس کے بعد پھر باغ، مظفر آباد، حویلی، ہجیرا، ریڈ کھٹ بازار، جنڈالہ راجہ اور ہاڑی اور کیل سمیت سینکڑوں دیگر علاقوں میں بھی شٹر ڈاؤن رہا جی۔ میرپور شہر میں جزوی شٹر ڈاؤن تھا، اور لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے کشمیریوں نے احتجاج کیا، اور باغ، جہلم ویلی اور نیلم کے قافلوں نے آج جو ہے وہ حسب جو لاہور ہے مظفر آباد کی طرف آج لانگ مارچ کرنا ہے، اور مظفر آباد میں شوکت نواز میر نے سینئر کور ممبران کے ساتھ انتہائی اہم کل مشاورت کی، اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے کئی شہروں میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔